السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بہت ہی سینسٹیو بات کرنے والی ہوں آپ سے، اس لیے آپ نے ولاگ پورا دیکھنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو نا کسی دوسرے شہر میں بھیجتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہاسٹل میں اسٹے کرواتے ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، وہ ہاسٹل میں اسٹے کرتے ہیں، اور ہاسٹل میں اسٹے کرنا بڑے ہی یہ ڈینجرس بات ہے، کیونکہ سارے ہاسٹل جو ہیں وہ اچھے بھی نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ہاسٹل برے ہیں، بہت سارے ہاسٹلس اچھے بھی ہوں گے، لیکن آج کل جو ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں اس میں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہاسٹل میں بچوں کو اسٹے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر نا طرح طرح کے اور بچے ہوتے ہیں، ان کے مزاج سے ہم واقف نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کس عادات کا بچہ وہاں پر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہاسٹل میں کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، پھر ان کے ساتھ کچھ ہو بھی جائے نا تو وہ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں، وہ چھپاتے ہیں۔ آپ کو ان کی دن رات کی جو ایک ہوتی ہے نا روٹین، آپ اس سے واقف نہیں ہوتے، بس جتنا آپ نے فون کیا بچے نے بتا دیا، یا جب چھٹیوں میں گھر آیا جتنا اس نے بتا دیا آپ کو بس اتنا پتہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کی روٹین گھر میں ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب آپ کے سامنے نہیں ہوتا، کس نے اس کے ساتھ کیا بات کی یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو سم ٹائم بچوں کے ساتھ بڑے بڑے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر ساری زندگی اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پاتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچوں اور ان کے والدین میں بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈسٹینس آ جاتا ہے۔ کیوں دوری آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں اپنے ماں باپ کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل حق پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اگر قصوروار سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں بھیجا تھا ہاسٹل میں، ان کو کیا ضرورت تھی، یہ تو بڑے تھے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں تھا پتہ کہ ہاسٹل میں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ہمیں کیوں بھیجا، یہ تو بڑے تھے، انہوں نے تو لائف سے اتنا ایکسپیرینس تھا ان کا۔ آپ نے دیکھا نا آج کل بڑے بڑے سیلیبریٹیز جو ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ کہ ان کے ساتھ اتنے سال پہلے یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اور آج تک وہ اس ٹراما سے نہیں نکل سکے، وہ رو رہے ہوتے ہیں لٹرلی۔ تو آپ ان کو ہی دیکھ لیں، اس لیے اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ کچھ والدین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سگے بہن بھائیوں یا ریلیٹیو جو ہوتے ہیں ان کے دوسرے سٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اسٹے کروا دیتے ہیں بچوں کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچے یہاں محفوظ ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ انہیں گھر والا ماحول ملے گا تو ہاسٹل میں نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ بھی بہت ڈینجرس چیز ہے، وہاں پر آپ کے بچے سے کیا سلوک ہو رہا ہے، آپ کو کیا رپورٹ دی جا رہی ہے، بچے کو ڈرایا دھمکایا بھی جا سکتا ہے، بچے کو پریشرائز کر کے بھی چپ کرایا جا سکتا ہے، تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاتی ہوں چھوٹا سا، کہ جب ہم گیدرنگ میں ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، کزنس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے بچوں کو بڑا ہی پیار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے صدقے واری ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے، جیسے ہی ہم منظر سے 5 منٹ کے لیے غائب ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے بچوں کو منہ بھی نہیں لگاتے، اور یہ حقیقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسرے سٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی بہتر ادارہ ہے، تو آپ ادھر موو کر جائیں کچھ عرصے کے لیے۔ اگر آپ موو نہیں کر سکتے تو پھر اپنے بچے کو ادھر ہی رکھیں جہاں پر آپ ہیں، یا کم سے کم ایک بندہ موو کر جائے، یا ماں موو کر جائے اس کے ساتھ، یا باپ۔ تو آپ جو ہے نا اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں، دوسروں کے سہارے مت چھوڑیں، ان کے رات دن کیسے گزرے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوتی ہوں ایسے پیرنٹس پہ جو بچوں کو ہاسٹل میں یا دوسرے ریلیٹیوز کے گھر بھیج کے پھر ان کو نیند کیسے آتی ہے رات کو، کیا ان کو پریشانی ہو اس کی فکر نہیں ہوتی، وہ اتنے مطمئن رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ یا کرنے والے ہیں تو کائنڈلی آپ نظر ثانی کر لیں، اپنے فیصلے پہ ایک دفعہ دوبارہ سے سوچیں، غور کریں، اور جو اس کے لیے اچھا ہے، جو پوری زندگی کے لیے اس کے لیے روگ نہ بنے، آپ وہ کام کریں، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کچھ واقعات کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی اس ٹاپک پہ۔